اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس ثانی دال سورۃ الانفال کی آیات 53 تا 58 کا ترجمہ پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ترجمہ کرواؤں، کچھ مفہوم آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ یہ جو آیات آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر فرعون اور قوم فرعون کا ذکر ہے، جو کہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ان کو تورات دے کر بھیجا، اور وہ کھلی نشانیاں ان کے پاس لے کر آئے۔ فرعون نے، جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، جب اس نے نشانی مانگی اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کوئی نشانی دکھاؤ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سچے نبی اور پیغمبر ہیں، رسول ہیں، تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ سچ مچ کا جیتا جاگتا جو ہے وہ بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح جو ہے وہ بالکل چمک رہا تھا۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جن کو دیکھ کر ان کو مان لینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان پہ طرح طرح کے عذاب آئے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانے کے لیے درخواست کرتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم سے یہ قحط کا عذاب یہ ٹل جائے، بارش کا طوفان ہے یہ عذاب ٹل جائے، جو کہ یہ ترتیب سے آتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، خون برسایا، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی عذاب آیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ تو جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ انکار کر دیتے۔ تو کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی اور ان نشانیوں کا پہلے تو انکار کیا، اور پھر کیا ہے کہ آخر کار انہوں نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا کہ اے موسیٰ، اگرچہ یہ نشانیاں سچی ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تو وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، دل سے وہ مانتے تھے کہ یہ بالکل سچی نشانیاں ہیں اور یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور تورات اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے۔ تو جب وہ حد سے بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا پہلے انہوں نے انکار کیا، اور جب انکار کرنے کے بعد جھٹلا ہی دیا، تو جب کوئی قوم اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتی ہے تو پھر وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے یہودیوں کا۔ آخری آیات میں یہودیوں کا ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار معاہدے کیے دوستی کے، اور جب بھی ان کو موقع ملتا وہ دوستی کا معاہدہ ختم کر کے دشمن کے ساتھ مل جاتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں سے آپ بار بار یہ صلح کا عہد کرتے ہیں پھر وہ ہر بار معاہدہ توڑ دیتے ہیں، تو اگر ان کو تم لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے جو لوگ پس پشت ہیں، یہ ان کے بیک پہ جو ہیں کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یا ان کی آنے والے نسلی ہیں، یہ سب لوگ یاد رکھیں اور ان کو سبق حاصل ہو۔ اس لیے عزیز طلبہ، یہ سارا مفہوم ان آیات میں ہے۔ یہ سوال نمبر 2 اور 3 کا جواب بھی انہی آیات کے اندر موجود ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے پہ آ جائیں۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم۔ یہ اس لیے سزا کفار کو دی گئی کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت کو نہ بدل ڈالیں خدا اسے بدلہ نہیں کرتا۔ ذالکہ، یہ اس لیے سزا دی کہ بأن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا نعمتا، نعمت کو بدلتا نہیں ہے،
انعمہا علی قوم، جو نعمت اس نے کسی قوم کو دی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، یعنی جب تک وہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے، ان کو واپس نہیں لیتا ہے اور ان نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی حال ان کا ہوا۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، مار دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ، بے شک جانداروں میں سے سب سے بدتر عند اللہ، خدا کے نزدیک، الذین کافروا، وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، معاہدہ توڑ ڈالتے ہیں دوستی کا، وہم لا یتقون، اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو، انہیں ایسی سزا دو، یہ ترجمہ بریکٹ میں آ رہا ہے مفہوم میں، انہیں ایسی سزا دو، فشرد بہم من خلفہم، کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ بھی ان کو دے کر بھاگ جائیں، یعنی جو ان کے سپورٹر ہیں وہ بھی ان کو دے کے بھاگ جائیں۔ لعلہم یذکرون، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو، سبق حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافُنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو، عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور برابر کا جواب دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی فراڈ کرنے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آیات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہ آپ کی ڈائری ہے، اچھے طریقے سے یاد کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔